ناظرین، اب پاکستان کے حالات کو ہم زیر بحث لے آتے ہیں۔ پاکستان کی دفاعی اور خارجہ پالیسی ایک ایسی دنیا کے اندر آپریٹ کر رہی ہے جو بہت ٹرموائل کا شکار ہے۔ پاکستان کے بارڈرز کی صورتحال کیسی ہے؟ خارجہ اور دفاعی امور کی ماہر سابق سفیر امریکہ برطانیہ اقوام متحدہ میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ۔ میں آپ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مخمصے جو ہیں وہ کیا ہیں، اور اس میں ایک پیرا آپ نے لکھا اختتام سے پہلے کہ پاکستان کے تینوں جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ مختلف لیول پر جو تعلقات کشیدہ ہیں، اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ کئی دہائیوں سے پاکستان کی سلامتی اور خارجہ پالیسی کا مقصد پڑوسیوں کے ساتھ جو ہاٹ بارڈرز ہیں اور جو ٹو فرنٹ وار سناریو ہے یا بارڈر سناریو، اس کو ٹالنا تھا۔ جب 2024 ختم ہوا تو دو کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب ہیں، تیسرے کے ساتھ انریزالوڈ ایشوز ہیں ایران کے ساتھ۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ ہمارا تاریخی مسئلہ نہیں ہے؟ اگر تاریخی مسئلہ ہے تو پھر اس میں انہونی بات کیا ہے؟ پہلے تو میں اس چیز سے شروع کروں گی کہ پاکستان نے ابھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی جو نان پرماننٹ رکنیت ہے اس میں شامل ہوا ہے، اور یہ بہت ہی ایک پریسٹیج کی بات ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے۔ لیکن اس سے ہمارا جو خارجہ پالیسی کے چیلنجز ہیں وہ آسان نہیں ہوں گے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن چیلنجز وہیں کے وہیں رہیں گے۔ جہاں تک خطے کا تعلق ہے جو کہ آپ کا سوال ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ جب سے مجھے یاد پڑتا ہے پاکستان کی سیکیورٹی اور فارن پالیسی کا جو اہم آپ کہہ سکتے ہیں ترجیح رہی ہے وہ ہے ٹو ایورٹ ٹو پریونٹ ٹو فرنٹ سیناریو، تاکہ ہم دو طرف ہمیں نہ دیکھنا پڑے۔ لیکن آج وہ جو ہے صورتحال وہ ٹو فرنٹ سے میرا خیال ہے 2.5 فرنٹ بن گئی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے ہمارے پالیسی میکرز کے لیے بہت ہی بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح سے ہم بھارت کے ساتھ جو تناؤ ہے اس کو مینج کریں، اس لیے کہ بھارت کی جو پالیسیز ہیں جو کہ اگریسو پالیسیز ہیں ٹورڈ ہاسٹائل پالیسیز ہیں ٹورڈز پاکستان، وہ تو تبدیل نہیں ہوئی، اور جو وہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ افغانستان کے ساتھ بھی آپ کو معلوم ہے حال ہی میں پاکستان نے ایئر سٹرائکس کیے ٹی ٹی پی ہائیڈ آؤٹس پہ افغانستان کے سوئل پہ، تو اس سے بھی تو ظاہر ہے یہی چیز نظر آتی ہے کہ تعلقات کابل کے ساتھ جو ہے ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پاکستان نہیں افورڈ کر سکتا کہ 3 فرنٹس پہ اس کے جو تعلقات ہیں وہ ٹینشنز باؤنڈ رہیں یا تناؤ کا شکار رہیں۔ ڈاکٹر صاحب، لوگ اس پہ یہ رد عمل دے سکتے ہیں، اور میں بھی سوال کی صورت میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان میں سے تقریباً تمام ڈائنامکس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ بات چیت پر ہم مائل ہو سکتے ہیں اگر ان کا کوئی مزاج بنے تو، اور مزاج ان کا نہیں بن پا رہا۔ ان کے حالات جو ہے 2019 کے بعد تو بالکل تبدیل ہو گئے جب سے انہوں نے دوسری انیکسیشن کی کوشش کی کشمیر کی۔ طالبان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سپیس موجود ہے، لیکن ان کی طرف سے جو ڈیمانڈز ہیں، جس طریقے سے وہ سرپرستی کرتے ہیں ٹی ٹی پی کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ایران سے بھی جو مسئلہ ہوا وہ ہم نے پہل نہیں کی تھی۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمیں درست تو کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس اس درستگی کی از خود سپیس کتنی ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا طلعت۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ دیکھیں یہ تو اسٹیٹ کرافٹ کا امتحان ہوتا ہے، یہ تو ہر ملک کے چیلنجز ہوتے ہیں، اور پھر یہ تو پھر قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان چیلنجز کس طرح سے نپٹتے ہیں۔ تو ہاں یہ آسان تو نہیں ہے، اور واقعی بھارت کے ساتھ تو اسپیس میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی لیمیٹڈ ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ تجارت یا کچھ اور شروع کرنا اس ماحول میں تو میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی طور پہ ناممکن ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ جی ہم تو کشمیر پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ماضی میں آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر ہمیشہ اس پروسیس کا حصہ رہا ہے، ہاں اس پہ خاص پروگریس نہیں ہوئی، لیکن بات چیت تو جاری رہی۔ لیکن دیکھیں افغانستان کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری پالیسی ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پچھلے 1-1.5 سال سے پاکستان نے ایک کوئرسو پالیسی اختیار کی ٹورڈز افغانستان،
جس سے کہ پاکستان کو میں نہیں سمجھتی کہ وہ آؤٹ کم یا نتیجہ حاصل ہوا جو کہ پاکستان چاہتا تھا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہونی چاہیے جس میں کہ پریشر آپ ضرور رکھیں طالبان پہ، لیکن صرف پریشر سے کام نہیں بنے گا. انسینٹیوز کی بھی ضرورت ہوگی تاکہ ان کو طالبان اتھارٹیز کو پرسویٹ کیا جائے کہ وہ رسپونڈ کریں پاکستان کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں. جہاں میں سمجھتی ہوں کہ اسپیس ہے لیکن پاکستان نے نہیں اس طرح سے استعمال کی جو کہ کرنی چاہیے، وہ ہے ایران کے ساتھ. ایران آپ کو معلوم ہے ان کے انتخابات ہوئے حال میں، اور ایک نیا صدر ہے وہاں جو کہ ایک ریفارمس پریزیڈنٹ مانا جاتا ہے. تو وہاں تو اسپیس ہے، لیکن پاکستان کی کوئی آؤٹ ریچ میں نے نہیں دیکھی تہران کی طرف، جس کی میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت ہے. دیکھیں بہت دفعہ جس کو چائنا کہتا ہے نا، ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے فار اسٹریٹجک گین. یہ پاکستان کے پالیسی میکرز کو ذرا سیکھنا چاہیے کہ ہر طرف آپ ایک ہارڈ لائن اگر اختیار کر لیں گے تو کوئی پروگریس نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کی نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ جو ہے وہ سرو ہوں گے. ذرا اس کی طرف آئیے گا اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم امریکہ اور روس کے حوالے سے ہی بات کریں، بالخصوص امریکہ کی بات کریں جس کے اندر فیصلہ سازی جو ہے وہ بالکل ہی سر کے بل کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن کسی زمانے تک تو ہندوستان کا خطرہ علیحدہ تھا، طالبان کا معاملہ علیحدہ تھا، ایران کا معاملہ علیحدہ تھا، یعنی یہ مسائل آپس میں اتنے گہرے جڑے ہوئے نہیں تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کی جو نمائندگان ہیں، ان کے جو حکومت جو بھی ہے وہاں پر، وہ ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کے ملاقاتیں کرتی ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے انہوں نے اپنے معاملات کو چلانا ہے، لیکن ایک آپ کو انٹیگریٹڈ تھریٹ بھی ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ایران کا آپ نے ذکر کیا، میں چاہوں گا اس کو اس میں بھی ایڈریس کریں. اس وقت بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ایران کے اوپر ہائی پروفائل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آ بیل مجھے مار والی پالیسی ہوگی، کیونکہ ایران از ڈیپلی امبرائلڈ ان مڈل ایسٹ، اور ہم کیوں ہائی پروفائل اس کے اوپر رکھیں. اس وقت بچ بچا کے ذرا کام کرنا چاہیے. اگر یہ دو ایشوز آپ ایڈریس کریں تو. دیکھیں ایران کے ساتھ تو میں نہیں آپ سے اتفاق کرتی کہ ان سے اگر ہم آؤٹ ریچ کریں ٹورڈز تہران تو اس سے ہم کسی طرح سے انوالو ہو جائیں گے ان کی مڈل ایسٹ پالیسی میں. وہ الگ چیز ہے، ہمارے خطے کے ایشوز الگ ہیں اور ایران بھی یہ اچھی طرح سے جانتا ہے. سو اس حوالے سے تو میں یہی کہوں گی کہ دیر از اے ریکوائرمنٹ، اٹ از نیسسری فار آؤٹ ریچ ٹو تہران. میں سمجھتی ہوں کہ صدر ٹرمپ، جس کی بات ہم بعد میں بھی کریں گے، لیکن دیکھیں ان کی طرف سے بھی لگ یہ رہا ہے، جو اشارہ آ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے جو کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ کوئی جنگ کسی قسم کی مسلط کی جائے ایران پہ. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی قسم کی مذاکرات کے ذریعے وہی نیوکلیر ڈیل کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں جو کہ انہوں نے خود ایبروگیٹ کی تھی، یعنی کہ امریکہ نے. تو اگر یہ خطے میں ہمیں یہ ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے تو اس کو اینٹیسپیٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اسٹرینتھن کریں اور بہتر کریں. دیکھیں اگر لمٹس ہیں دو فرنٹس پہ، ایک فرنٹ پہ تو بہت زیادہ ہے، ایک فرنٹ پہ بھی لمٹس ہیں، تو کم از کم تیسرا فرنٹ تو کریں نا آپ، اس کو تو انگیج کریں، ری انگیج کریں. تو میرا تو جواب یہی ہوگا کہ ایک آؤٹ ریچ کی ضرورت ہے اور طالبان اتھارٹیز کے ساتھ بھی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کیرٹ اینڈ اسٹک، ناٹ جسٹ اسٹک. پریشر سے طالبان رسپونڈ نہیں کریں گے. انہوں نے پریشر سے امریکہ کو رسپونڈ نہیں کیا تو ہمیں کیا رسپونڈ کریں گے. ذرا اب یو ایس کی بات کر لیں. کسی نے کہا کہ یو ایس اے نہیں رہ گیا، اب یو ایس ای ہو گیا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف ایلون. جب حالات ایسے ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا جس کا تعلق واسطہ سیاست سے براہ راست ہے نہیں، سوشل میڈیا کی طاقت کو استعمال کر کے یورپین ممالک کو ٹکریں مار رہا ہے، برطانیہ کے وزیر اعظم کو ٹکریں مار رہا ہے، بےعزتیاں کرتا پھر رہا ہے، گالیاں نکالتا پھر رہا ہے، ریسس قسم کے ٹویٹس کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک انکمنگ ایڈمنسٹریشن ہے جو بالکل اس کے اپرنٹ سٹرنگز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لگتا ہے کہ ایلان کا قد کاٹ ٹرمپ سے زیادہ ہے. اس ماحول میں کیا ہمیں کرنا چاہیے امریکہ کے ساتھ؟ کیسی انگیجمنٹ کرنی چاہیے؟ یو آر ڈیلنگ ود اے ویری انپریڈکٹیبل سچویشن ان دا یو ایس. دیکھیے آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ بالکل ہی درست ہے. بہت ہی ایک ڈسرپٹیو اور انپریڈکٹیبل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی
کیا پالیسی ہوگی ٹورڈ دا ورلڈ، صرف ہمارے ٹورڈ اس، صرف ہمارے لیے نہیں، دنیا کے لیے ڈسرپٹیو. تو وی شوڈ پریپیئر فار این ایرا آف ڈسرپشن ان ورلڈ افیئرز. وہ تو ایک الگ قصہ ہے، وہ تو گلوبل لیول پہ ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان امریکہ اس وقت امریکہ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. پاکستان ایک لو پرائیورٹی ہے امریکہ کے لیے، اور وہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کے فائدے کی چیز ہے. اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہائی پرائیورٹی ہونے کے لیے کچھ کرنا، لیکن ہمیں تیاری ضرور کرنی چاہیے ٹو ری انگیج ود یونائٹیڈ اسٹیٹس، بیکاز ہمارے تعلقات جب سے امریکہ نے ملیٹریلی ودرا کیا ہے افغانستان سے، اس کے بعد سے یعنی کہ پچھلے آلموسٹ 4 سال سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی ایک لو لیول انگیجمنٹ پہ رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صدر بائیڈن نے تو کبھی انگیج ہی نہیں کیا ہمارے لیڈرز کے ساتھ، اور نہ ہی ان کا جو وزیر خارجہ ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، ایک دفعہ بھی نہیں آیا ان 4 سالوں میں پاکستان کے کسی دورے پہ. تو یہ ایک لو لیول پہ ہے ریلیشن شپ اس وقت. لیکن ہمارے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ ایک سوفسٹیکیٹڈ پالیسی جو ہے وہ شیپ کریں، فریم کریں، تاکہ وہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے کیپٹل ہل پہ، یعنی کہ کانگریس کے ساتھ. اور جو مختلف فگرز اب ہم دیکھیں گے، ابھی تو ہمیں پتہ نہیں کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کون ہوگا. سیکرٹری آف اسٹیٹ کا تو پتہ ہے، سوری، ہمیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا نہیں پتہ، ابھی انہوں نے نیم نہیں کیا. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کے ان کے ایٹیٹیوڈ رہے ہیں ماضی میں. ظاہر ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو کے تو کافی نیگیٹو رہے ہیں پاکستان کے بارے میں. تو ہمیں بہت کیئرفلی اسیس کرنا چاہیے، اور میں تو یہی کہوں گی کہ اس وقت امریکہ کے حوالے سے ویٹ اینڈ واچ، کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں. ہم تو ویٹ اینڈ واچ کریں گے، وہ کرتے ہیں نہیں، کیونکہ ہم چائنا کے ساتھ نتی ہیں، اور چائنا کے لیے تو وہ تو ویٹ اینڈ واچ نہیں کریں گے. تو چائنا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے امریکہ کے ساتھ ویٹ اینڈ واچ کیسے کریں ہم؟ دیکھیں، چائنا کے ساتھ بھی میں کچھ کہنا چاہوں گی. پہلے تو ہمارے جو باہمی تعلقات ہیں، بالکل وہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے. امریکہ کو اگر آپ ایک طرف رکھ دیں 2 منٹ کے لیے، تو چین کے ساتھ میں سمجھتی ہوں ان کی جو فرسٹریشنز ہیں اس وقت، جو چیلنجز ہماری تعلقات میں ہیں، وہ 3 نقطوں پہ ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ چائنا جو ہے وہ بہت کنسرنڈ ہے پاکستان کی لیک آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بارے میں. بار بار انہوں نے کنوے کیا ہے یہ کہ آپ کیسے معاشی ترقی کر سکتے ہیں اگر آپ پولیٹیکلی اسٹیبل نہ ہوں. نمبر 2 ان کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پبلکلی بار بار یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے چین سے ڈیٹ ری پروفائلنگ یا ڈیٹ ریلیف مانگی ہے، ہم لون رول اوورز مانگ رہے ہیں، انہوں نے کر دیا ہے نہیں کیا ہے. یہ ان کے لیے بہت آکورڈ ہے اور مناسب نہیں ہے. یہ غلط پالیسی ہے ہماری. آپ پرائیویٹلی جو مرضی ان سے مانگے، ریکویسٹ کریں، لیکن پبلکلی یہ کہنا ان کو ایک بہت ہی آکورڈ پوزیشن میں ڈال دیتا ہے. اس لیے کہ چین اور بھی ملکوں کو لینڈ کرتا ہے، وہ اور ملک بھی ہیں جو بورو کرتے ہیں چین سے. تیسرا ایشو جو ہے ظاہر ہے وہ بھی بہت اہم ہے چین کے لیے، اور وہ ہے سیکیورٹی آف چائنیز ورکرز ان پاکستان. آپ کو معلوم ہے پچھلے سال کتنے اٹیکس ہوئے ہیں جس میں کہ چائنیز ورکرز جو ہیں، نیشنلز جو ہیں، وہ مارے گئے ہمارے ہی سوئل پہ. تو ان کی سیکیورٹی کو اشور کرنا وہ بھی میرا خیال ہے پاکستان کے لیے چیلنج ہے. جہاں تک امریکہ چین کی کانفرنٹیشن کا تعلق ہے، دیکھیں امریکہ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ پاکستان کسی اینٹی چائنا کولیشن کا حصہ نہیں بنے گا، بلکہ یہ ایک لمیٹنگ فیکٹر ہے ہماری بائیلیٹرل ریلیشن شپ، یعنی کہ پاکستان یو ایس ریلیشن شپ. دوسرا جو لمیٹنگ فیکٹر ہے ہماری ریلیشن شپ پہ، وہ ہے ہندوستان بھارت کے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے اسٹریٹجک ٹائز ہیں ان کے. تو یہ 2 ریالٹیز جو ہیں، اسٹریٹجک ریالٹیز ہیں، اس سے جو اسپیس ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے لیے وہ بہت ہی لمٹ ہو جاتی ہے. اور ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ اسپیس کیا رہ جاتی ہے جس میں کہ ہم تعلقات امریکہ کے ساتھ ری بلڈ کر سکیں. آپ ٹو لیو اٹ دیئر. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن